صبح کی نماز ہے، حضرت عمر صفیں درست فرما رہے ہیں۔ اس زمانے میں صفیں تو ہوتی نہیں تھی، کنکریاں بچھی ہوئی ہیں، ان کنکریوں پہ کھڑے ہو کے جو نماز پڑھی جاتی تھی اس میں اللہ کی حضوری بڑی ہوتی تھی۔ اب تو ذرا قالین بھی پتلا ہو تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں جی گوڈے بھج گئے نے جی، کوئی نرم شے بچھاؤ۔ ادھر نرم سے نرم چیزیں آتی چلی گئیں اور لذت نماز کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کنکریوں پر کھڑے ہیں اور ان کی صفیں تیر کی طرح درست ہیں، کوئی لائنیں لگی ہوئی تھی، وہ ایک دوسرے کے پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوتے۔ یہ جو پاؤں سے پاؤں ملانا اور کندھے سے کندھا ملانا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے بے نال چمڑ جاؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ صف کیا رکھو، مل کے کھڑے۔ دو نمازیوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کندھے سے کندھا ملانا اگر نماز میں بہت ضروری ہوتا تو ایک نمازی کا قد جو ہے وہ 6.5 فٹ ہے اور دوسرے کا قد 4 فٹ ہے، انہاں دے کندھے نہیں مل سکتے جدوں تائیں 4.5 فٹ والے بندے دے تلے کوئی چوکڑی نہ رکھو۔ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، کندھے سے کندھا ملانا، ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا معنی یہ ہے کہ صف کیا رکھو، مل کے کھڑے ہو۔ وہاں لائنیں بھی نہیں ہیں تو ان کی صفیں سیدھی ہیں، ہمارے ہاں قالین بچھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود لائنیں ٹیڑھی ہیں۔ آپ مانے یا نہ مانے، آپ نے کبھی اس طرف خیال نہیں کیا۔ مجھے آپ سے کیا گلہ ہے، ہمارے طالب علم خیال نہیں کرتے، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی 4 انچ پیچھے کھڑا ہے، کوئی 4 انچ آگے کھڑا ہے۔ اور اللہ کے بندو، نیت باندھنے سے پہلے نیچے دیکھو تو صحیح، صف کہاں سے شروع ہو۔ اگر دوسرا بندہ غلط کھڑا ہے تو اس کو تھوڑا سا اشارہ کرو، پیچھے ہو جاؤ یا آگے ہو جاؤ، پھر صف کے ساتھ کھڑے ہو۔ میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا یہاں اپنی مسجد میں بھی، 2 نمازیوں کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ، وہ 1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے دوسرا نمازی کھڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں صفوں کو سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کر دے گا۔ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نمازیوں کے درمیان ٹیڑھا پن، ایک مسجد کے نمازیوں کے درمیان وہ محبت نہیں، وہ الفت نہیں، وہ تعلق نہیں۔ جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہے، جگہ پہ، اتھے میں بہنا، انا للہ، بھئی جو پہلے آئے بیٹھ جائے، جو بعد میں آئے دوسری طرف بیٹھ جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا ایثار کریں اور دوسرے نمازی کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیں تو شاید اللہ ہمیں اس سے بھی دگنا اجر عطا فرمائے۔ ترجیح ہونی چاہیے، ایثار کریں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں آ جائیں گے، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ صفیں سیدھی رکھنا انتہائی ضروری۔ آپ جب سعودی عرب کے ائمہ کھڑے ہوتے ہیں اور تکبیر ہو جائے تو کہتے ہیں سوو صفوفکم، اپنی صفیں کیا کر لو۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں، جمعے میں تو میں اس کی تلقین کرتا ہوں لیکن 5 وقت کے نمازوں میں یہ رواج نہیں۔ اور مکے اور مدینے میں ہر نماز میں ائمہ تکبیر کے بعد کہتے ہیں سوو صفوفکم، اپنی صفوں کو کیا کر لو، سیدھا کر۔ یہاں بھی ائمہ کو تلقین کرنی چاہیے۔ تلقین کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں گے، نیچے دیکھیں گے، صف سیدھی رکھیں گے، مل کے کھڑے ہوں۔ حضرت عمر صفیں درست کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے امام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اسے صفوں کے اندر پھرنا بھی پڑے تو صفیں کیا کروائے، ڈیوٹی ہے امام کی۔ حضرت عمر نے یہ کام خود کیا، خود صفوں میں پھر کر صفیں درست کر رہے ہیں۔ صفوں کے اندر قاتل کھڑا ہے، اس کے نیفے میں خنجر ہے، زہر میں بجھا ہوا، اس نے حضرت عمر پہ وار کیا، جو کاری لگا، جام شہادت نوش کیا،
تو کیوں لوگوں کو نہیں سمجھاتے ہو کہ مدینے میں کھڑے ہو کر ساریہ کو آواز لگانا یہ حضرت عمر کی کرامت تھی، ان کے اختیار میں نہیں تھا، اس سے ان کا عالم الغیب ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ رب چاہے پردے ہٹا کر ساریہ دکھا دے اور رب نہ چاہے تو صف کے اندر قاتل کھڑا ہے، اس کپڑے کے اندر سے بھی حضرت عمر کو خنجر نظر ہو۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، معجزے کی حقیقت کیا ہے، کرامت کی حقیقت کیا ہے۔ لوگوں کے عقیدے بگڑے، خطیبوں نے ان کے عقیدوں پر وار کیے، معجزہ بیان کیا، انبیاء کا تصرف بیان کیا، کرامت بیان کی، اولیاء اللہ کی قدرت بیان کی، وہ جو چاہیں کریں۔ دیکھو جی انہونی ہونی ہو گئی ہے، ناممکن ممکن ہو گیا ہے، ان کے اختیار میں ہے نا، تو انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معجزہ برحق ہے لیکن اس میں ہاتھ پیغمبر کا ہے، اختیار اور مرضی اور قدرت